تو دنیاوی علم تکبر پیدا کرتا ہے انسان میں، ایٹیٹیوڈ پرابلم، اور تکبر ہی کفر کی طرف لے کے چلتا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ تو یہ باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو صحیح بات ان کو بتا رہا ہے اس کے تو ہو گئے خلاف، اس کا تو اڑایا مذاق۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ خاص کفار کی اور کفر کی پہچان ہے، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، اس طرح کا رویہ، یہ ان کا انسگنیا ہے کہ گناہوں کی اور گمراہی کی قدر افزائی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے، اور ہدایت کا مذاق، ہدایت کی حوصلہ شکنی، ہدایت یافتہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، لافنگ سٹاک بنا دیا جاتا ہے ان کو۔ کافروں کا طریقہ یہ رہا کہ جس کی روح جتنی ریٹارڈیڈ ہوتی ہے اتنی ان کو اسپیشل لگتی ہے، اتنی اعلیٰ لگتی ہے، اور جس کی روح جتنی متقی ہوتی ہے اتنے ہی وہ لوگ ان کو گھٹیا لگتے ہیں اور کم عقل لگتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو گمراہی میں پھر بہت ہی دور نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سوچنے سمجھنے کی، تفکر تدبر کرنے کی، کنٹمپلیٹ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا عقل سے کام لو۔ فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ نہیں، فرمایا کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ کسفن، کسفتن کی جمع ہے، کسفتن کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، کسفن کئی ٹکڑے۔ تو دعوت نظارہ دی جا رہی ہے کافروں کو کہ دیکھو، غور کرو، چلو اپنی ہی سائنسی روشنی میں تم ذرا کائنات پر نظر ڈالو اور بتاؤ کہ آسمان اور زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کوئی تو ہستی ہے جس نے کہ یونیورسل کانسٹنٹس بنائے ہیں، کوئی تو ہستی ہے جس نے فزیکل کیمیکل لاز بنائے ہیں، کتنے پرفیکٹ ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کروڑ سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی تو ہے ان کا بنانے والا۔ ایک چھوٹا سا فارمولا ہوتا ہے، اس کا بھی موجد کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ نمبرز لکھے ہوئے ہوں 1 2 3 4 اور انسان تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھے تو وہ ایک حیرت انگیز فارمولے کے اندر تبدیل ہو چکے ہوں۔ کہیں ABCDE لکھا ہوا ہو اور کہیں 1 2 3 لکھا ہوا ہو، اور ایک دن اچانک E=mc² بن گیا خود سے ہی۔ اس کے لیے بھی کوئی آئنسٹائن چاہیے جو غور و فکر کرے، نتائج نکالے اور فارمولا بنائے۔ تو جب دنیا میں ایسے فارمولے نہیں بنتے، بنانے والا چاہیے، تو یہ کانسٹنٹس آخر بنانے والا کوئی تو ہوگا۔ تم دیکھو، اللہ ہے، تمہیں جواب ملے گا، تمہارے اپنے وجود کی گہرائی سے جواب آئے گا۔ تمہاری فطرت پکارے گی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تھاما ہوا ہے، وہی ہے جس نے ان کو فائدوں کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اپنی بے بسی کا علم والوں کو خوب احساس ہوتا ہے جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے انسان اپنے سارے علم اور سارے سفسٹیکیٹڈ گیجٹس کے باوجود۔ جب چاہے اللہ نعمتوں کے بجائے ان کو عذاب کا، مصیبت کا ذریعہ بنا دے، جب اللہ چاہے ان نعمتوں کو فائدے کے بجائے عذاب کا، مصیبتوں کا ذریعہ بنا دے۔ کوئی انسان کے اختیار میں چیز نہیں، ہر چیز کے لیے انسان اللہ کا محتاج ہے۔ تو پھر کیوں نہ خود کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔
اور اس میں بھی بات بڑی خوبصورت فرمائی، ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب. نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے نشانی ہے؟ اس بندے کے لیے جو جھکنے والا ہو، جو رجوع کرنے والا ہو. تو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہدایت کا کیا ہے؟ طلب، اوپن مائنڈ ہونا، لبرل مائنڈیڈ ہونا، اوپن مائنڈیڈ ہونا، براڈ مائنڈیڈ ہونا. جو اوپن مائنڈیڈ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں انہی کو ہدایت ملتی ہے. جو نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ریسٹرکٹیڈ کنسٹرکٹیڈ مینٹیلٹی والے لوگ ہوتے ہیں، تنگ نظر تنگ ذہن ہوتے ہیں، ان کو نہیں ملتی. متعصب لوگوں کو، پریجڈسڈ لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. اس کے لیے تو دماغ کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے نظریے سے اتنا مروب نہ ہو کہ اس کا غلام بن گیا ہو. آزاد انسان ہدایت تک پہنچتے ہیں، غلاموں کے غلام ہدایت کو نہیں پاتے بیچارے. وہ تو اپنے ان غلاموں ہی سے ڈرتے رہتے ہیں اور انہی کے نظریوں سے مروب رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو ایلیویٹ کرتا ہے نا، اٹھاتا ہے کہ تم اپنے آقا کی بات مانو، اس کی نشانیوں پر غور کرو، تم اپنی ویلیو پہچانو. پھر تم دیکھو کہ تم کو کتنی ساری چیزیں نظر آئیں گی. ایک نیا ہی تم کو زاویہ نظر آئے گا کائنات کا. آج کل بھی بڑا چرچا ہے لیٹرل تھنکنگ کا، سنا ہوگا آپ نے. لیٹرل تھنکنگ، تھنک آؤٹ آف دا باکس، نئی سوچ سوچو، لگی بندی دقیانوسی روایتی سوچوں کو رہنے دو، مختلف انداز میں سوچو. تو اب تک تو انسان کائنات کو جو دیکھ رہے تھے، اور انسانوں سے مراد کافر، کہ کافر کائنات کو دیکھتے ہیں بس ایک ہی نظریے سے، وہی گھسا پٹا پرانا طریقہ کہ ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر لیں، ہم کیسے مسخر کر لیں اس کائنات کو. تو فرمایا گیا کہ تم ایک نئے اینگل سے دیکھو. اب تم دیکھو اس کو منیب کے اینگل سے، اللہ کے آگے جھکنے والے بندے بن کے دیکھو. تمہیں ایک نیا ہی زاویہ نظر آئے گا، تم کو بنانے والے کی قدرت نظر آئے گی، اور تم کو تسکین بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ملے گی. اب دیکھیں ایک ہی چیز کو آپ الگ الگ اینگل سے دیکھیں تو الگ الگ نظر آتی ہے نا. تو یہ قرآن بھی ایک مختلف زاویے سے دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے. اب آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں ایک مثال آئے گی شکر کی، کہ شکر ادا کرنے والے بندے کیسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیا کرتے ہیں، کیسے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. اور ایک مثال آئے گی کفر کی، یعنی کہ ملک سبا کے رہنے والوں نے شکر نہ ادا کیا، کفر کیا، تو ان کا کیا انجام ہوا. تو پتہ یہ چلے گا ہمیں کہ شکر ادا کرنے والوں کے رویے دنیا میں بالکل مختلف ہوتے ہیں، طرز عمل مختلف ہوتا ہے، شخصیتیں الگ ہوتی ہیں، بات چیت کرنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، اور انجام بھی الگ ہوتا ہے. دو جدا رویے ہیں، دو جدا طرز زندگی ہیں، دو جدا انجام ہیں، کفر کے اور شکر کے. تو پہلے شکر کی مثال بیان کی جا رہی ہے. رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 اور 11. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. داؤد علیہ السلام کا پہلے بھی ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. تقریباً 1000 سال قبل مسیح کا ان کا زمانہ ہے، 1000 years BC. بیت اللحم کے قبیلے یہودا سے، جوڈا سے ان کا تعلق تھا. بنی اسرائیل کا قبیلہ تھا جوڈا کا، اس سے ان کا تعلق تھا داؤد علیہ السلام کا. یہ چرواہے تھے، اور جالوت جیسے دیو ہیکل دشمن کو جنگ میں انہوں نے قتل کیا. یہ سارے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. اسی واقعے سے داؤد علیہ السلام کے عروج کا آغاز ہوا. طالوت کی وفات کے بعد ہیبرون کے بادشاہ بنائے گئے. پھر انہوں نے یروشلم فتح کیا، اور
اپنا دارالخلافہ، اپنا کیپٹل یروشلم کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا تھا داؤد علیہ السلام پر، بادشاہت بھی ان کو دی تھی اور نبوت بھی، اور انہی پر زبور بھی نازل ہوئی، ان کو زبور دی گئی، سامز کہتے ہیں جس کو انگلش میں۔ سامز میں حمد کے ترانے ہیں، ہمز ہیں اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے حمد کے ترانے بھی دیے۔ یہ جو کتاب کا دیا جانا ہے یہ بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی داؤد علیہ السلام کو کتاب کی شکل میں، ساتھ ہی ساتھ ذمہ داری ادا کرنے کی صلاحیت بھی دی، حمد کے ترانے ان کو دیے، تو اللہ نے نہایت خوبصورت آواز بھی ان کو دی۔ تو یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا کسی انسان کو جب تک اس میں اس کو ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یا مثبت انداز میں ہم بات کریں، اللہ ذمہ داریاں انہی کو دیتا ہے جن میں صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو اور پڑھنے والا اس کا نبی ہو، اور نبی بھی جس کی آواز غیر معمولی خوبصورت۔ ایک تو دیکھیے آوازیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن کوئی تاثر نہیں ہوتا نا، میکینیکل قسم کی آوازیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، لیکن نبی تو کتنے جذبے سے وہ اللہ کی حمد کرتے ہوں گے، کیا ان کے تاثرات ہوتے ہوں گے آواز کے اندر، اور کیا ان کے جذبات ہوتے ہوں گے، سب چیزیں مل ملا کر ایک غیر معمولی ماحول بنا دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ سر میں سر ملانے لگ جاتے تھے۔ اوّبی کا مطلب ہوتا ہے کورس، کورس میں کوئی چیز پڑھنا، اکمپنی کرنا، کسی کو ساتھ دینا۔ اوّبی ایکو کے معنوں میں نہیں آتا، صدائے بازگشت کے معنوں میں نہیں آتا۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں پر حد درجے زوال کا، جب مغرب کی علمی دھاک ان پر بیٹھی ہوئی تھی، مغرب کی سائنس سے وہ بے انتہا امپریس تھے، اور قرآن کو بھی انہوں نے مغربی ایجادات اور مغربی دریافتوں کے پیچھے چلانا شروع کر دیا تھا کہ جو چیز گورے کہتے ہیں بس وہی ٹھیک ہوگی، اور جو گورا نہیں مانتا جس چیز کو وہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر انہوں نے قرآن کے ترجمے کے اندر بھی تھوڑی سی تحریفات کرنی شروع کر دیں، خاص طور پہ معجزات کے ضمن میں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کہہ رہے ہیں، کافر تو کہتے ہیں کہ پہاڑ نہیں بول سکتے، پہاڑ سمجھ نہیں سکتے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے تو کمانڈ دی تھی پہاڑوں کو، یا جبال اوّبی معہ والطیر، کہ اے پہاڑوں تم بھی سر میں سر ملاؤ داؤد کے ساتھ، اور پرندوں تم بھی یہ کام کرو۔ اب کہا یہ کیسے ہوگا، قرآن کا بھی انکار نہیں کر سکتے اور اس علم کا بھی انکار نہیں کر سکتے جو کہ کافر ان کو دے رہے تھے، تو تطبیق کی شکل یہ نکالی کہ قرآن کے معنوں میں ایک طرح کی مانوی تحریف کی، اور کہا کہ اوّبی کا مطلب جو ہے وہ سر میں سر ملانا نہیں، بلکہ جیسے پہاڑوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کوئی بات کہتے ہیں تو پھر وہ بات لوٹ کے آپ کے پاس آتی ہے، ایکو ہوتا ہے۔ آپ کھڑے ہو کر زور سے کہیں اللہ، تو ہر طرف سے اللہ 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 کی گونج آنے لگتی ہے پہاڑوں کی طرف سے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے، تو میں اور آپ بھی آج کھڑے ہو جائیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اس کا خاص طور پہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مراد یہ نہیں ہے، ایکو کی بات نہیں کی جا رہی، غلط انہوں نے توجیہ کی تھی ان آیات کی۔ اصل توجیہ وہی ہے جو کہ ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی، اصل تفسیر وہی ہے کہ پہاڑ خود ان کے ساتھ حمد کیا کرتے تھے اللہ کی، اور قرآن نے خود یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کے لیے حمد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں، ہم یہ مضمون پڑھ آئے ہیں، سورہ نور میں یہ مضمون آیا تھا۔ تو اس طرح داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ سر ملایا کرتے تھے، وہ کیا منظر اور کیا سما ہوتا ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے، ان کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے ان سے یہ بات فرمائی تھی کہ تمہیں مزامیر آل داؤد میں سے ایک مزمار ملا ہے، ایک حصہ تم کو ملا ہے۔ مزامیر کہتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹس کو۔ تو کون سا میوزیکل انسٹرومنٹ ملا تھا ابو موسیٰ اشعری کو؟ گلا، آواز۔ گلا جو ہے انسانی گلا، یہ بہترین میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اور اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے
کہ حسن کی صورت میں جو نعمت اللہ نے دی ہے انسان کو، شیطان کہیں اس کو اپنے پاس اپنے کام میں لگا لے۔ اگر آواز کسی کی خوبصورت ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ حسن اور عشق کے گانے گائے جائیں، ناجائز چیزوں کا ذکر سر کے ساتھ کیا جائے، آواز کو استعمال کر کے انسانی شہوت اور انسانی جذبات کو بھڑکایا جائے تاکہ معاشرے میں انتشار پھیلے، برائی پھیلے۔ کام ہی شیطان کا یہ ہے نا، یامر بالفحشاء والمنکر، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ، رسول، آخرت سب کو بھلا کر لوگ شیطان کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت کرنے لگ جائیں۔ تو یہ تو بڑی ناشکری ہوئی ایک نعمت کی۔ اللہ نے اچھی آواز دی ہے، شکر یہ ہے کہ اللہ کی حمد کی جائے اور اس کے کلام کو خوبصورتی سے پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، تم قرآن کو سجاؤ اپنی آوازوں سے۔ اب دیکھیں کچھ لوگوں کے اندر قدرتی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، ٹیون کاپی کرنے کا یا گانے کا شوق ہوتا ہے ان کو، تو قرآن نے اور اسلام نے کسی کے شوق کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ چینلائز کر دیا ہے اس کو پازیٹیو کی طرف، مثبت کی طرف چینلائز کر دیا ہے۔ گانے کا تمہیں شوق ہے، تم بہت اچھی ٹیون کاپی کر سکتے ہو، چلو ذرا قرآن پڑھ کے تو سناؤ، ذرا جوہر تو جگاؤ اپنی آواز کے۔ یا اذان کے لیے بھی خوبصورت آواز ہو تو دل پر اثر ہوتا ہے۔ اذان بہرحال اذان ہے، اس کی اپنی عظمت ہے اور اس کا اپنا ادب ہے، لیکن ایک اذان دی جا رہی ہو بے سرے طریقے سے اور ایک اذان دی جا رہی ہو بہت سر کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ، تو وہ سریلی اذان دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے نا، جا کر ٹچ کرتی ہے، دل کھنچتا ہے انسان کا اس اذان کی طرف۔ تو ان چیزوں میں لگایا جائے اپنی آوازوں کو، تو اعلیٰ ترین انسان مخلوق ہے اللہ کی، تو اعلیٰ ترین کاموں کے اندر حصہ لے۔ اور جہاں تک حمد کا تعلق ہے تو اللہ کی حمد تو انبیاء نے کی، اور ادنا سے ادنا مخلوق، چرند پرند، سب اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنی آواز کو اللہ کی حمد بیان کرنے میں استعمال نہیں کرتا تو وہ تو اس چوں چوں کرتی چڑیا سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اس سے تو وہ چڑیا بہتر ہے، اللہ کی حمد تو کرتی ہے۔ تو ایک تو نعمت دی گئی ان کو اچھی آواز کی، اور اچھی آواز کے ساتھ ساتھ کیا، اچھا جذبہ دل کے اندر، اور یہ موقع اور یہ صلاحیت اور یہ ہدایت کہ وہ آواز کو صحیح جگہ انہوں نے لگایا، کتنے لوگوں کے دل نرم کر دیے۔ یہ دل نرم کرنے کی بھی صلاحیت بڑی چیز ہے، اور انسانی کلام کے اندر یہ تاثیر ہے، انسانی آواز کے اندر تاثیر ہے کہ یہ دلوں کو پگھلا دیتی ہے انسانی آواز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان من البیان لسحرا، کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں کہ جادو کا سا اثر کرتے ہیں، مسمرائز کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو قوت بیان دی ہے، صلاحیت دی ہے، پیاری آواز دی ہے، تو ہم کہتے ہیں نا آواز کا جادو جگانا، تو ضرور انسان آواز کا جادو جگائے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ ایک اور ان کو نعمت دی گئی تھی کہ وہ لوہے کو بالکل نرم کر دیا کرتے تھے۔ النا جو لفظ آیا ہے، لام یا نون مادہ ہے، لین کہتے ہیں حروف لین، نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ تو فلسطین کے جس علاقے پر داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، وہاں آئرن اورز کثرت سے تھیں، لوہے کی کانیں تھیں، اور یہی زمانہ ہے داؤد علیہ السلام کا جو تاریخ میں آئرن ایج کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اس سے چیزیں بنانے میں نہ ان کو آگ کی ضرورت پڑتی تھی، نہ کسی دوسرے آلات کی ضرورت پڑتی تھی، بلکہ جیسے بچے پلیڈو سے آرام سے اس کو مولڈ کر لیتے ہیں، پلاسٹرسین پلیڈو کو، ایسے داؤد علیہ السلام لوہے کو آرام سے مولڈ کر لیتے تھے، جس طرح چاہتے تھے، جس شیپ میں چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ لوہا پگھلانے کا فن ان کو سکھایا گیا تھا، یعنی وہ ہاتھ سے تو لوہے کو نہیں نرم کرتے تھے، لیکن لوہے کو میلٹ کرنا یہ طریقہ ان کو آ گیا تھا، جس کے آج کل ہم بلاسٹ فرنس کہتے ہیں نا، اس میں آئرن پگھلایا جاتا ہے۔ تو فلسطین کا جو علاقہ ہے جہاں داؤد علیہ السلام تھے، وہاں بلاسٹ فرنسز بھی دریافت ہوئے ہیں، ڈسکور ہوئے ہیں۔ واللہ عالم کون سا مطلب ان دونوں میں سے ٹھیک ہے، کیا پتہ دونوں ہی مطلب ہوں۔
تو نعمت دینے کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ ان سے زرہیں بنائی جائیں، آرمرز بنائے جائیں. سابغات، اسبغا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے انڈیلنا، پور کرنا کسی چیز کو. مراد کیا ہے؟ لمبی لمبی زرہیں، فل آرمرز جو پورے جسم کو ڈھانک لیں. اور سرد کا ذکر کیا گیا، سین را دال. سرد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سوراخ کرنا، پرفوریٹ کرنا کسی چیز کو. یعنی کنڈے کڑیاں ایک دوسرے میں ڈال کر وہ زرہیں بنایا کرتے تھے. اس سے پہلے جو آرمرز ہوا کرتے تھے فوجوں کے، وہ پورے لوہے کے یا سخت قسم کے آرمرز ہوتے تھے نا، جن میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تھی. داؤد علیہ السلام نے جو آرمرز بنایا اس میں کڑیاں تھیں لوہے کی، تو اس میں موومنٹ میں بھی آسانی تھی، سپاہیوں کو فلیکسیبل بھی تھے اور اتنے بھاری بھی نہ تھے، ہلکے بھی بہت تھے، تو اس میں سپاہیوں کو سہولت ہوئی، آسانی ہوئی. تو فرمایا وقدر فی السرد، کہ یہ جو تم کڑیاں ڈال رہے ہو، تم یہ سوراخ کر رہے ہو، کنڈے کڑیاں ڈال کر بنا رہے ہو زرہیں، یہ متوازن ہونی چاہیے، متناسب ہونی چاہیے. پرفیکشن کے ساتھ اور پروپورشن کے ساتھ تم ان کو بناؤ. یعنی زرہیں بناؤ، اللہ کا کام کر رہے ہو تو ایسا نہیں کہ بس بے ڈھنگے طریقے سے ہو گیا، چھوٹی بڑی الٹی سیدھی بس کڑیاں ڈال دیا، کچھ نہ کچھ بنا کر کھڑا کر دیا اور کہا ٹھیک ہے. بلکہ پرفیکشن کے ساتھ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے. وقدر فی السرد، ٹھیک اندازے سے تم اس کو بناؤ. اس میں آپ دیکھیں پھر ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کا کام جب انسان کرنے کھڑا ہو تو بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی تقوی کی علامت نہیں ہے کہ بے ڈھنگا پن، بدسلیقہ پن ٹپک رہا ہے، برس رہا ہے ہر چیز سے، اور کہہ دیا کہ بھئی ہم تو بس بہت متقی ہیں، ہم تو بس الٹا سیدھا ہی کام کریں گے. یہ آج مسلمانوں نے نرالا کوئی ڈیفینیشن نکالا ہے تقوی کا. لاپرواہی کو اور غفلت کو اور بے ڈھنگے پن کو، بدسلیقہ ہونے کو تقوی کا اور اللہ والا ہونے کا نام دے دیا جاتا ہے. داؤد علیہ السلام تو بڑے اللہ والے تھے، لیکن انتہائی سلیقے کے ساتھ اور پرفیکشن کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنے کو ان سے کہا گیا. پھر آگے اب جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ وَعَمَلُوا صَالِحًا، ان کے سب گھر والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم نیک عمل کرو. اور یہ بھی فرما دیا آگے انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. اتنی نعمتیں دی ہیں، اب تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو ان نعمتوں کے ساتھ. اللہ نے اتنی تم کو نعمتیں دیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، انوینشنز ہو رہی ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے. تو سیکھنے کی بات یہ ہے عام انسانوں کے لیے کہ جو بھی انوینشنز ہوتی ہیں یا ڈسکوریز ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں. ایجادات اور دریافتیں یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دماغوں میں خیال ڈالتا ہے اور پھر ایک چیز جو ہے وہ ڈسکور ہو جاتی ہے. جیسے سر الیگزینڈر فلیمنگز نے پینیسلین کیا کی؟ بنائی کہ دریافت کی؟ ڈسکور کی. کیسے ڈسکور کی؟ ایکسیڈنٹلی، بائی دا وے. اپنے لیبارٹری کے اندر وہ پیٹری ڈشز رکھ کر گئے، اگلے دن آ کر دیکھا تو ایک پیٹری ڈش کے اندر ایک کالونی تھی. تو جب انہوں نے اس پہ مزید کام کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک لائف سیونگ ڈرگ بن گیا، پینیسلین دریافت ہو گئی. تو کس نے اس جراثیم کو، کس نے اس پینیسلین کو حکم دیا ہوگا کہ تم جا کر فلاں پیٹری ڈش میں بیٹھ جاؤ، تمہاری غذا وہاں پر ہے؟ الیگزینڈر فلیمنگ نے تو حکم نہیں دیا، اللہ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ذرائع بناتا ہے، آگے انسان اپنی عقل سے اس کو نکھارتا ہے. نیوٹن کے سر پہ جو سیب گرا تو کس نے حکم دیا؟ پہلے سیب نہیں گرتے تھے، پہلے بھی سیب گرتے تھے. تو جب وہ سیب گرا تو نیوٹن کے دماغ میں کس نے خیال ڈالا کہ دیکھو یہ کوئی چیز ہے جو اس کے اوپر اثر کر رہی ہے اور جس کے زیر اثر یہ سیب جو ہے وہ نیچے گرا ہے آ کر؟ خیال آیا نا؟ تو یہ خیال کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. اللہ انسپائر کرتا ہے لوگوں کو اس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ سائنس ترقی کرے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں سے ایجادات کروائی ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو آرام پہنچے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگیاں خوشگوار ہوں، سہولت والی ہوں، آسان ہوں.
تو یہ کوئی رویہ نہیں ہے آج کل کے ہر چیز کو دیکھ کر اور اس پر کفر کا ٹھپا لگا دیا جائے. جو ایجاد دیکھی کہہ دیا کفر. ہر ایجاد ایک سازش لگنے لگ گئی ہے آج مسلمانوں کو, چاہے وہ سیل فون ہو چاہے وہ کچھ اور ہو. کل کچھ مٹیریل پڑھنے کا اتفاق ہوا, اس میں سیل فون کو وہ باتیں سنائی گئی ہیں کہ کیا شیطان ہوگا جو سیل فون ہے. ہر چیز کا الزام سیل فون کے سر پہ رکھ دیا گیا. لیکن یہ ذاتی ہے نا, ہر چیز کو آپ غلط استعمال کریں وہ غلط ہو جائے گی. کتنی بڑی سہولت بھی تو ہے اس سیل فون کی. پہلے تو پلمبر ملتا نہیں تھا, اب وہ چلا گیا تو اب پتہ ہی نہیں. اب کم از کم سیل فون تو ہے, آپ کھڑکا تو سکتے ہیں اس کو کہ تم ہو کدھر بھائی. کوئی گٹر صاف کرنے والا ہے, کم از کم سیل فون تو اس کے پاس ہے, آپ اس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی گٹر بند ہو گیا, تم صاف کر دو. دھوبی کپڑے نہیں لایا, آپ نے جھٹ اس کے سیل پہ نمبر آپ نے کیا کہ بھائی تم کپڑے نہیں لائے. آسانی کتنی ہو گئی ہے. اب اس کو کہہ دینا کہ یہ تو ایک شیطان کی سازش ہے اور لوگوں کو نمازوں سے ورغلانے کی اور دھیان بٹانے کی ایک کوشش ہے, یہ رویہ جو ہے نا یہ کہیں سے مناسب نہیں. ہم اس طرح ترقی کی پیروں میں ہم اس طرح بیڑیاں نہیں ڈال سکتے, ہم ایسے ہی سائنس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈال سکتے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. فارورڈ لکنگ ہے اسلام. اسلام تو ترقی کو بہت پسند کرتا ہے کہ تم کرو, انوینشنز ہوں, ڈسکوریز ہوں, علم حاصل کرو. جتنی زندگی آسان ہوگی اللہ کی عبادت اتنی سہولت سے کر سکو گے. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانی سکھائی تھی. اب کوئی کہے لو ضرورت ہی کیا ہے دریا میں جانے کی, جہاں ہو بیٹھو اللہ اللہ کرو, دنیا چھوڑ کے جانا ہی ہے, مرنا ہے, سمندر میں جانے کی کیا ضرورت ہے, وقت ضائع کرنا. لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر دیا کشتی بنا کر, نعوذ باللہ. تو کوئی یہ باتیں ہیں, یہ تو کرنے کی باتیں نہیں. اور کشتیوں کا اللہ نے فائدہ جو بتایا ہے قرآن میں کہ یہ تمہاری تجارت کا باعث بنتی ہیں, تم اس سے کاروبار کرتے ہو اور تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو اور تم خوشگوار سفر کرتے ہو, تمہاری تفریح کا سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت رکھی ہے. ضرورت نہیں کہ تنگ کر دیا جائے ہر چیز کو, ریجٹ کر دیا جائے ہر چیز کو, اور تفریح کا اور خوشی کا ہر ایلیمنٹ نکال دیا جائے زندگی سے. یہ اسلام کا مزاج نہیں. اسلام ایسا سیڈسٹ قسم کا دین نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور داؤد علیہ السلام کو لوہے کی چیزیں بنانی اللہ نے سکھائیں. اب کرنا کیا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو, سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, جو بھی پروگریس ہو, ترقی ہو, اس کو اللہ کی طرف نسبت دینی چاہیے اور اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے انسان اس کو استعمال کرے. اور یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. انی بما تعملون بصیر, کہ تم اس ڈسکوری کے ساتھ, ایجاد کے ساتھ اب تم کیا کرتے ہو, قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. تو انسان محتاط ہو کے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے, اور جب محتاط ہو کے انسان استعمال کرتا ہے دنیا میں خوشحالی آتی ہے, فساد نہیں مچتا, انصاف آتا ہے, امن آتا ہے, زندگیاں آسان ہوتی ہیں. ایکسپلائٹیشن کا, ظلم کا ذریعہ بننے کے بجائے لوگوں کی بہتری ہوتی ہے. یہی سیل فون ہے. اگر آپ نے پڑھا ہو بنگلہ دیش میں جو گرامین بینک والے ہیں ڈاکٹر محمد یونس, اس سیل فون سے وہاں لوگوں کے حالات بدل گئے. وہ غربت کی سطح سے اوپر آ گئے, اب پاورٹی لیول آ گئے. سیل فون کو استعمال کرنے کی وجہ سے صرف ایک ذریعہ معاش ہے جو کہ ان کو حاصل ہو گیا. تو الحمدللہ ہر ترقی اچھی ہے اگر اس کو اچھا استعمال کریں. تو یہاں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ذمہ داری سے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرو. اب یہی سیل فون ہے, اگر کوئی obscene میسیجز دیتا ہے تو اس نے اپنے لیے گناہ سمیٹ لیا, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ جو ٹک 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 کیا گیا, اس سیل فون کے بٹنز کو دبایا گیا, ایک کوئی ڈرٹی جوک آگے فارورڈ کر دیا, یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے کوئی میسیج کر دیا, یا کوئی اور ایسی چیز اگر کی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے. اس بٹن کے دبانے کا بھی اللہ حساب لے گا. ذرے جتنا وقت لگتا ہے نا ٹک کرنے میں, کتنا ٹائم. بعض لوگ اتنی تیزی کے ساتھ میسیج کرتے ہیں, چند سیکنڈ کے اندر میسیج بھیج دیتے ہیں. اگر تنگ کیا ہے, گندا کام کیا ہے, اللہ اس کا بھی حساب لے لے گا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پر ہم کو پیشوں کی تعظیم بھی بتائی جا رہی ہے کہ لوہار ہونا یا سنار ہونا, کوئی جویلر ہو یا آئرن اسمتھ ہو, یہ سب برابر کی خوبی ہے. سنار وہ کام نہیں کر سکتا جو لوہار کرتا ہے, لوہار وہ کام نہیں کر سکتا جو سنار کرتا ہے, اور معاشرے کے اندر دونوں کی ضرورت رہتی ہے. تو کوئی اعلیٰ کوئی گھٹیا نہیں.
اصل ڈگنیٹی اسلام کے اندر محنت کی ہے، اصل تعظیم محنت کی ہے، ڈگنیٹی آف لیبر